السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی انفارمیٹیو اینڈ ایجوکیشنل چینل ایسے ویڈیوز۔ تو یار آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اسپیشل برانچ کی آن لائن ویریفیکیشن سبمٹ کی جاتی ہے۔ یہ بہت سارے مسئلوں میں کام آتی ہے، ویریفیکیشن پرپس کے لیے، فورن کنٹری میں جو ہے نا جانے کے لیے بھی کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اگر کہیں پر ملازمت کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اسپیشل برانچ کی ویریفیکیشن پہلے مینول ہوا کرتی تھی، اب انہوں نے جو ہے نا آن لائن پروسیس جو ہے نا متعارف کروا دی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں گوگل پر جانا ہے، اس کے لیے گوگل پر جا کر سمپل ہمیں لکھنا ہے SBVS۔ سمپل سا فارمولا ہے، سمپل سی میں باتیں بتاؤں گا اور ایزیلی آپ اپنا فارم خود ہی فل کر سکتے ہیں۔ SBVS لکھنے کے بعد آپ کے پاس ایک پہلی ویب سائٹ آئے گی SBVS، وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا فارم نظر آ جائے گا آپ کو۔ اچھا، پیج اوپن ہوتے کے ساتھ ہی آپ کو شناختی کارڈ نمبر اور کیس ID اور ٹریک کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بیسکلی تب ہوتا ہے جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہو اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اپنی اپلیکیشن ٹریک کرنی ہوتی ہے کہ ہاں آیا کہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا یا نہیں، تب کی بات ہے، مطلب یہ بات کی بات ہے۔ پہلے تو ہم نیو فارم جو ہے نا سبمٹ کریں گے، تو نیو فارم کے لیے، نیو اپلیکیشن فارم کے لیے ہم جو نیچے اس سے نیچے جو بٹن دیا ہوا ہے نیو اپلیکیشن فارم، وہاں پر کلک کریں گے سمپل، اور وہاں سے ہم اپنا فارم سبمٹ کریں گے۔ یہ ٹریکنگ ID کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں، جب آپ فارم سبمٹ کر دیں گے تو یہاں سے اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ تو سمپل ہمیں تو نیو فارم سبمٹ کرنا ہے، تو ہم کلک کریں گے نیو فارم اپلیکیشن پہ۔ جیسے ہی ہم نیو فارم اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں بہت سارے آپشنز ہوں گے، عام لائسنس کے لیے، ایئرپورٹ کے لیے، سروس ویریفیکیشن فار امپلائمنٹ کے لیے، اور فردر مور ہم نے جانا ہے سروس ویریفیکیشن فار امپلائمنٹ کے لیے، کیونکہ ہم ملازمت کے لیے ویریفیکیشن کروا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہیں پر بھرتی ہونے کے لیے ہم نے اپلائی کیا اور وہاں کا پروسیس ہے کہ آپ اسپیشل برانچ کی ویریفیکیشن کا لیٹر لے آئیں، تو اس لیے جو ہے نا ہم نے اپلائی کیا سمپل۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے اور شناختی کارڈ نمبر ڈالنے کے بعد کنٹینیو پر کلک کریں گے۔ جیسے ہی کنٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا فارم نظر آ جائے گا۔ اب بیسکلی سکھانے کا مقصد پورا یہ فارم ہے۔ فارم 3 حصوں پر ڈیوائیڈڈ ہے۔ پرسنل انفارمیشن ہے، وٹنس کے کچھ ڈاکومنٹس لگیں گے، وٹنس جو ہے ڈیپوننٹس جو ہیں آپ کے، ان کی کچھ ڈیٹیلس لگیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ ڈاکومنٹس لگیں گے، ڈاکومنٹس بھی کس طرح اور کہاں کہاں لگیں گے، وہ تمام چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر مکمل طریقے سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم حل کریں گے پرسنل انفارمیشن۔ پرسنل انفارمیشن کے اندر ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے فل نیم۔ تو فل نیم تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اپنا جو اپلیکینٹ ہے وہ اپنا فل نیم ڈالے گا اور یہاں پر اپنا ڈال دے گا فادر نیم۔ اچھا، فادر نیم کے بعد ہمیں یہاں پر جی میل دیکھنے کو ملتا ہے، تو سمپل آپ اپنا گوگل کا جو جی میل ہے وہ ڈال دیں گے xxx@gmail.com، سمپل سا جو آپ کا آفیشیل جی میل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ سے سیل نمبر ریکوائرڈ ہے، تو اپلیکینٹ جو ہوگا وہ اپنا فون نمبر یہاں پر ڈال دے گا۔ فون نمبر کے بعد یہ جو CNIC کا کالم ہے یہ میں نے ہائڈ کیا ہوا ہے، بیسکلی یہاں پر شناختی کارڈ نمبر آپ کا آلریڈی ڈلا ہوا ہوگا، اگر نہیں ڈلا ہوا ہوگا تو آپ ڈال دیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایشو لکھا ہوا ہے۔ ایشو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شناختی کارڈ جو آپ نے ڈالا ہے اس کی ایشو ڈیٹ کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر جو پہلے جو دیا ہوا ہے وہ منتھ دیا ہوا ہے، پھر ڈے دیا ہوا ہے، پھر ایئر دیا ہوا ہے۔ جو ہماری ڈیٹ کا جنرل پیٹرن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ڈیٹ آتی ہے، پھر منتھ آتا ہے، پھر ایئر آتا ہے، جبکہ یہاں پر تھوڑا سا چینج ہے، پہلے منتھ آ رہا ہے پھر ڈیٹ آ رہی ہے۔ تو آپ کے شناختی کارڈ نمبر پر ڈیٹ، منتھ اور ایئر لکھا ہوا ہوگا، اس طرح اس پیٹرن پر لکھا ہوا ہوگا، تو آپ نے دیکھ بھال کے ڈالنا ہے۔ اور اسی طرح ایکسپائری کی جو ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کو آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھی بھی مل جائے گی۔ تو سمپل آپ نے صرف منتھ کو پہلے لکھنا ہے اور ڈیٹ کو بعد میں لکھنا ہے، پھر آپ نے سمپل ایئر لکھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پریزنٹ ایڈریس، تو آپ نے اپنا جو ہے نا پریزنٹ ایڈریس آپ نے شناختی کارڈ سے دیکھ کے یہاں پر سمپل پٹ کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے اسٹے فروم۔ اسٹے فروم کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈریس آپ نے ڈالا ہے وہاں پر آپ کب سے رہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس اسٹے ٹو، کب سے کب تک رہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ 2016 سے 2024 تک رہ رہے ہیں، تو آپ سمپل 2016 سے 2024 تک کی ڈیٹ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بائی برتھ رہ رہے ہیں، بائی برتھ سے لے کے 2024 تک اب تک رہ رہے ہیں، تو آپ ڈیٹ آف برتھ ڈالیں گے اور یہاں پر جو ہے نا اپنا کرنٹ ڈیٹ ڈال دیں گے سمپل۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے سلیکٹ ڈسٹرکٹ۔ جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس بہت سارے ڈسٹرکٹ کے آپشن آ جائیں گے، جو بھی آپ کا کنسرن ڈسٹرکٹ ہوگا آپ اس کو ایزیلی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں سے جو ہے نا فارم تھوڑا سا لیندی ہے، ہم جلدی جو ہے نا اس کو فل کرنا سیکھیں گے۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی تاکہ آپ کو ساری چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ یہاں پر آپ نے اپنی کوالیفیکیشن ڈالنی ہے۔ کوالیفیکیشن ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا پاسنگ آؤٹ ایئر ڈالنا ہے۔ پاسنگ آؤٹ ایئر جو کوالیفیکیشن کی ڈگری ہوگی آپ کی، اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ نے یہ ڈگری کس ایئر میں پاس کی ہے، وہ ڈیٹ مینشن ہوگی، وہ ڈیٹ آپ نے یہاں لکھ دینی ہے سمپل، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہے نا اس مارک شیٹ کی ڈیٹ آف ایشو جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کی پاسنگ ڈیٹ ہی ہوتی ہے سمپل۔ اس کے علاوہ بھائی جان ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے، اچھا یہ جو ایجوکیشن والا کالم ہے یہ تو ہم فل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد نیم آف انسٹیٹیوٹ بھی آپ کو آپ کی ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ ہے وہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا، آپ سمپل وہاں سے ہی دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ نیکسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نیشنلٹی. نیشنلٹی تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ نیشنلٹی کیا ہے بھائی. نیشنلٹی میں آئے گا پاکستانی, سمپل نیشنلٹی میں پاکستانی آ جائے گا. اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے ریلیجن. ریلیجن میں سمپل آ جائے گا بھائی جان اسلام. اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ اپنا ریلیجن لکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ میرٹ کے 2 آپشنز دیے ہیں, یس یا نو. تو آپ اگر شادی شدہ ہیں تو یس پہ, اگر نہیں ہیں تو نو پہ لگائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لینگویج, اگر آپ اردو ہیں, پنجابی ہیں, سندھی ہیں تو آپ یہاں پر اپنی لینگویج لکھ سکتے ہیں, خود ٹائپ کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ سے ڈیٹ آف برتھ نیچے مانگی جا رہی ہے, تو ڈیٹ آف برتھ میں بھی خیال کرنا ہے. پہلے منتھ آ رہا ہے, پھر ڈیٹ آ رہی ہے, پھر ایئر آ رہا ہے. گڑبڑ نہیں کرنی, میں پھر کہہ رہا ہوں, پہلے منتھ آئے گا, پھر ڈیٹ آئے گی, پھر ایئر آئے گا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پلیس آف برتھ. تو پلیس آف برتھ سمپل آپ اپنی کراچی لکھ دیں گے اگر آپ کراچی سے اپلائی کر رہے ہیں. اگر آپ ملتان سے, گجرانوالہ سے, کہیں سے بھی اپلائی کر رہے ہیں, کراچی کے کسی ڈسٹرکٹ سے یا سندھ سے, تھرپارکر سے, مٹھی سے, گارو سے, دابیچی سے, ٹھٹا سے, کہیں سے بھی, سجاول سے, میرپور خاص سے, ٹنڈو علائر سے, جہاں سے بھی اپلائی کریں, سمپل آپ وہ پلیس آف برتھ اپنی لکھ دیں گے, جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں, جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ لکھنا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر آئے گا نیم آف ڈپارٹمنٹ. نیم آف ڈپارٹمنٹ ٹو ہوم سرٹیفکیٹ از ریکوائرڈ. یہاں اس ڈپارٹمنٹ کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے. ابھی ہمیں جو سندھ پولیس کے لیے چاہیے تو ہم سندھ پولیس لکھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جاب ٹائٹل میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے کس جاب کے لیے اپلائی کیا ہے. تو جاب ٹائٹل میں آپ لکھ دیں گے پولیس کانسٹیبل. اگر آپ میل ہیں, اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ لکھیں گی لیڈی پولیس کانسٹیبل. کلیئر ہوگا یہاں تک. اچھا, یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈریس آف آرگنائزیشن. ایڈریس میں آپ جو ہے نا اپنے ایس ایس پی آفس کا ایڈریس ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنا آئی جی آفس کا بھی ایڈریس ڈال سکتے ہیں. آئی جی آفس کا ایڈریس ہے سینٹرل پولیس آفس, آئی چندریکر روڈ, کراچی, سمپل. اس کے علاوہ اگر کوئی سندھ پولیس سے ہٹ کر یہ فارم اپلائی کر رہا ہے تو وہ سندھ پولیس سے ہٹ کر جو ہے نا اپنے آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ کا نام ڈال سکتا ہے, اپنی جاب ٹائٹل بھی ڈال سکتا ہے, اور اپنا جو ڈپارٹمنٹ کا ایڈریس ہے وہ ڈال سکتا ہے. یہ کرنے کے بعد آپ نے سمپل نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ فارم آ جائے گا. وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ نے پہلا پروسیجر کمپلیٹ کر دیا اور آپ نیکسٹ پروسیجر میں آ چکے ہیں, جس میں ڈیٹیلز آف ڈیپینڈنٹس لکھا ہوا ہے, گارنٹیئر, وٹنس, سمپل الفاظوں میں کہوں تو وٹنس, اور لاسٹ والا فارم ہمارا پینڈنگ رہے گا. وٹنس کے اندر سمپل آپ کو یہاں پر وٹنس 1 کا فل نیم ڈالنا ہے. آپ نے 2 شناختی کارڈ کی کاپیاں لے لینی ہیں پڑوسی کی. پڑوسی میں سے ایک پر 1 لکھنا ہے, دوسرے پر 2 لکھنا ہے. یہاں پر جو ہے نا فل نیم ڈال دینا ہے. اچھا, یہ 1 اور 2 کا لاجک کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اور یہاں پر جو ہے نا اسی شناختی کارڈ میں سے فادر نیم ڈال دینا ہے, اور یہاں پر شناختی کارڈ نمبر اس کا ڈال دینا ہے. پھر اس کے بعد نان می فار ایئرس, وہ شناختی کارڈ جو ہولڈر ہے وہ آپ کو کتنے سال سے جانتا ہے, 5 سال, 6 سال, 10 سال. تو یہاں پر سمپل آپ نے 1-2 ڈیجٹ کے اندر جو ہے نا لکھ دینا ہے. اس کے بعد اس وٹنس کا آپ نے فون نمبر لکھنا ہے, اور اس کا ایڈریس جو کہ اس کے شناختی کارڈ کے بیک پر لکھا ہوا ہوگا وہ آپ نے سمپل لکھ دینا ہے. تو یار بالکل اسی طرح جو وٹنس 2 ہے, وٹنس 2 کا بھی آپ نے فل نیم لکھنا ہے, آپ نے جو ہے نا فادر نیم لکھنا ہے, اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے, نان ٹو می کتنے سال سے آپ کو جانتا ہے وہ لکھنا ہے, اس کا سیل نمبر اور اس کا ایڈریس. یہ ہو گئے 2. اچھا, 1 اور 2 لازمی لکھ دینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. سمپل یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے فارم کے اندر تو جیسے ہی آپ نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کریں گے تو کوئی نہ کوئی چیز ریڈ ہو جائے گی اور فارم آپ کا نیکسٹ اسٹیپ پر نہیں جائے گا. تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. جیسے ہی آپ نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کریں گے تو آپ اس فارم سے ہٹ کر آپ اپنے ڈاکومنٹس والے فارم پر شفٹ ہو جائیں گے. یہ جو ڈاکومنٹس والا فارم ہے, یہاں پر آنے کے بعد بہت سارے لڑکے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں کیسے اپلوڈ کرنی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 2 فارم ایزیلی سبمٹ کر دیے اور ہم 3rd ون پر ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارم سبمٹ کرنے کے 3 اسٹیپس ہیں, تو ہم 3rd اسٹیپ پر ہیں. سب سے پہلے آپ نے اوپر دیکھیں پاسپورٹ سائز پکچر آپ سے مانگی جا رہی ہے. تو آپ نے سمپل پاسپورٹ سائز پکچر جو آپ کے پاس مینول ہوگی کیمرے سے, اس کی پکچر لے لینی ہے, اس کی سائڈیں کراپ کر کے ایزیلی آپ نے اس کو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ تمام یہ چیزیں جو ہے نا ہاتھ کر کے رکھ لیں, اس کے بعد پھر آپ فارم فل کرنا اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آسانی ہو. پہلے سے ہی ان کی فائلیں جو ہے نا اپنی پکچر کی, وٹنس کی, اپلیکینٹ کی, اپنی تمام چیزیں کر کے رکھ لیں. اور یہاں پر دیکھیں نیکسٹ پر آپ نے اٹیچ کاپی آف اپلیکینٹ CNIC. تو آپ نے یہاں پر سمپل اپنی شناختی کارڈ کی کاپی لگانی ہے. کس کی لگانی ہے؟ اپنی, جو اپلیکینٹ ہے, جو کہ اپلائی کر رہا ہے, جو درخواست گزار ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, سمپل آپ نے یہاں پر چوز فائل پر کلک کرنا ہے. جو آپ کی لوکیشن ہوگی وہاں پر آپ کی فائل پڑی ہوگی, وہاں پر آپ نے جانا ہے, فائل کو اوپن کرنا ہے. تو یہاں پر ایزیلی اوپن ہو جائے گی. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سمپل سا فارم ہے. آپ لوگ جو ہے نا 400 500 دے کے باہر آپریٹر سے کروا رہے ہو, اس سے اچھا ہے کہ آپ خود گھر میں بیٹھ کے ایزیلی اس کو خود کر سکتے ہو. اس کے علاوہ نیکسٹ ہمیں اسٹیپ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کاپی آف یوٹیلیٹی بل. یہاں پر آپ سمپل اپنے گیس یا بجلی کا بل اپلوڈ کر سکتے ہیں.
اس کے بعد یہاں پر آ کے بہت سارے بچے پھنس جاتے ہیں آفر لیٹر میں. بھائی جان آفر لیٹر کے اندر کراچی والے جو ہے نا، کراچی رینج کا ایک لیٹر نکلا تھا ویریفیکیشن کے حوالے سے، تو وہ لوگ وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس نہیں ہے آفر لیٹر تو وہ سمپل یار ایک اپلیکیشن لکھے، ٹھیک ہے نا، اسپیشل برانچ کے SSP کے نام کہ جو ہے نا میں نے سندھ پولیس میں اپلائی کیا ہے، میرا نام فلاں فلاں ہے، پوری ایک اپلیکیشن لکھے، اپلیکیشن کی پکچر نکالے اور اپلوڈ کر دے. سمپل یہ میں نے ویریفائی کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس لیٹر نہیں ہے تو آپ اپلیکیشن بھی اپلوڈ کر سکتے ہو، ورنہ لیٹر اگر اپلوڈ کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا. کراچی رینج کا ایک لیٹر نکلا ہوا ہے، جس کو نہیں مل رہا وہ میرا گروپ جوائن کر کے میرے ڈسکرپشن کی لنک سے وہاں سے لیٹر لے سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر وٹنس CNIC وٹنس 1، اب یہ وٹنس 1 جو مانگ رہا ہے نا، میں نے شناختی کارڈ وٹنس پہ 1 اور 2 لکھنے کا کہا تھا کاپی پہ، وہ اسی لیے کہا تھا کہ آپ جب 1 2 لکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے وٹنس 1 پہ اس کا فارم بھرا تھا اور وٹنس 2 پہ اس کا. تو سمپل آپ نے وٹنس 1 پہ اس کی اور وٹنس 2 پہ سیکنڈ گواہ کی شناختی کارڈ کی کاپی پکچر کھینچ کے اپلوڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دو تو ہم آلریڈی سولو کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے وہ ملتا ہے ڈومیسائل. یہ 4 ہم آلریڈی سولو کر چکے ہیں. ہم آتے ہیں ڈومیسائل پہ. اپنے ڈومیسائل میں بھی سمپل آپ نے پکچرز لینی ہے، JPEG فائل کا فارمیٹ ہے، ایکسٹینشن ہے، تو آپ نے سمپل پکچر لے کے اپنا ڈومیسائل اپلوڈ کر دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا PRC اپلوڈ کر دینا ہے پکچر لینے کے بعد. اور اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے ایفیڈیوٹ. اچھا ایفیڈیوٹ کا کیا سین ہے بھائی؟ ایفیڈیوٹ کہاں سے بنے گا، کیسے ہوگا؟ ایفیڈیوٹ کا پیٹرن بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. سمپل یہاں تک بات سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی ہے کہ ایفیڈیوٹ PDF میں اپلوڈ ہوگا، JPEG میں نہیں ہوگا. مطلب ایفیڈیوٹ کی پکچر اپلوڈ نہیں ہوگی. ایفیڈیوٹ کا کمپلیٹ آپ کو PDF بنانا پڑے گا. PDF بنانے کے لیے آپ سمپل کیم اسکینر ڈاؤن لوڈ کریں پلے اسٹور سے، اس کی پکچر لیں، وہ اس کو آٹومیٹکلی PDF میں کنورٹ کر دے گا. سمپل ایفیڈیوٹ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیو پہ کلک کرنا ہے. سیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے اسکرین پر سامنے ایک کیس ID دی جائے گی، اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ میں رہے، تاکہ آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکیں. اچھا یہاں تک امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم نے فارم پورا سبمٹ کر دیا. اچھا اب یہ ایفیڈیوٹ کا کیا سین ہے، ایفیڈیوٹ کو سمجھیں گے. ایفیڈیوٹ کا پیٹرن کہاں سے ملے گا؟ یہ رہا آپ کے سامنے اسکرین پر ایفیڈیوٹ. اور ایفیڈیوٹ بیسکلی آپ کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ٹائپ کروانا پڑے گا. کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں آپ، کسی بھی کورٹ کے باہر آپ کو ٹائپ رائٹر دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو 50 روپے کا اسٹامپ پیپر پہ ٹائپ کر کے اگر آپ وہ آپ کو دیں گے تو 100 150 200 250 300 تک لے لیں گے زیادہ سے زیادہ. بس سمپل. اب یہ ایفیڈیوٹ کو فل کیسے کرنا ہے، ایفیڈیوٹ کو فل کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. یار ایفیڈیوٹ بیسکلی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ پورا یہ ہو جائے گا. 2 گواہوں کی ڈیٹیل ڈلیں گی، نیکسٹ میں آپ کی ڈیٹیل ڈلے گی. یہ پورا پیٹرن آپ کے سامنے ہے. جس بھائی کو چاہیے میرے گروپ میں آئے، میرا گروپ جوائن کرے اور میرے پرسنل ٹیکسٹ کر دے، میں اس کو ایفیڈیوٹ کا پیٹرن سینڈ کر دوں گا. پہلے والے پیراگراف کے اندر I لکھا ہوا ہے، I کے بعد جو ڈیش ڈلا ہوا ہے یہاں پر آپ کا وٹنس 1، وٹنس جو 1 ہے آپ کا، اس کا نام آئے گا سن آف، ڈاٹر آف یا وائف آف دس آ جائے گا. اس کے فادر کا نام، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ جو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں پلیس آف برتھ کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ CNIC نمبر اس کا آ جائے گا اور ریزیڈنٹ آف کے بعد اس کا ایڈریس آ جائے گا. صحیح ہے. ایڈریس کے بعد یہاں پر لاسٹ میں لکھا ہوا ہے نون دا ایپلیکینٹ 4 ایئرس، وہی کہ آپ کو کتنے سال سے جانتا ہے اس کا ڈیجٹ آ جائیں گے بھائی، 5 سال 6 سال 10 سال. ٹھیک ہے. اینڈ کے بعد یہاں پر نیکسٹ پیرا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. نیکسٹ پیرا میں اسی طرح سیکنڈ وٹنس کے تمام کوائف آ جائیں گے، اس کا نام، اس کا فادر نیم، اس کی ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، شناختی کارڈ نمبر، اس کا ایڈریس اور وہ آپ کو کتنے سال سے جانتا ہے. کلیئر ہو گیا بھائی جان. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمیں ڈیشز دیکھنے کو ملتے ہیں، یہاں پر آپ کے کوائف آئیں گے. ڈیٹ کے بعد مسٹر فلاں فلاں سن آف فلاں فلاں، ڈیٹ آف برتھ آپ کی آ جائے گی، آپ کا پلیس آف برتھ آ جائے گا، آپ کا شناختی کارڈ نمبر آ جائے گا، ریزیڈنٹ آف دس اور نیچے آپ کا ایئرز آ جائیں گے کہ آپ جو آپ نے ایڈریس مینشن کیا ہے کہ اس ایڈریس پر آپ کتنے سال سے رہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ نے ٹائپ کروا لینی ہے. اگر وہ آپ کو سمپل پیٹرن بھی دے دیتا ہے تو آپ نے اسٹامپ پیپر کے اوپر ہی جو ہے نا خود ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور کمشنر کے ٹپے شپے سب لگے ہوئے ہوں گے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، ایزیلی یہ سارا کام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ لاسٹ میں ہمیں یہاں پر 2 چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ڈیپوننٹ 1 اور ڈیپوننٹ 2. یہ بیسکلی وٹنس 1 اور وٹنس 2 لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ گواہ نمبر 1 کا سائن اور وہاں پر گواہ نمبر 2 کے سائن. بیسکلی اگر گواہ آپ کے اچھے سے جاننے والے ہیں تو آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی ان کے سگنیچر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں کل کو وہ لوگ مکر نہ جائیں کہ یار ہم نے تو سائن کیے نہیں تھے، گواہ پر اعتماد میں لینے آپ نے کہ ہاں یار ہم نے آپ کی سگنیچر کی ہیں، آپ کو کل آپ سے کوئی ویریفیکیشن کرتا ہے تو آپ نے ہاں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو بعد میں وہ لوگ مکر جائیں اور آپ کے لیے فلم کھڑی ہو جائے.
यहाँ तक पहुँचने के बाद वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वीडियो में मैं जो है ना लास्ट के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ। अच्छा, सिंध पुलिस की भर्तियाँ चल रही हैं और सिंध पुलिस की भर्ती की वेरिफिकेशन जो है ना बहुत अटकी हुई है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के थाने जात जो है ना कुछ वेरिफिकेशन लेटर्स ले रहे हैं, किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे, किसी को सिर्फ चाल चलन का फॉर्म दे के भगा रहे हैं, किसी की CRO हुई है, किसी की नहीं हुई है, किसी को स्पेशल ब्रांच का बोला जा रहा है, किसी को नहीं बोला जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि यार अगर आप स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करते हैं तो इससे आपको नुकसान कोई भी नहीं है। अगरचे आपसे मांग ली जाती है तो आपने पहले से अप्लाई की होगी तो आप इजीली जो है ना उनको अपना लेटर दे सकते हो। अच्छा, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इसका जो आपको लेटर मिलेगा वो मिलेगा आपको SSP ऑफिस केमाड़ी, स्पेशल ब्रांच का केमाड़ी के अंदर ऑफिस बना हुआ है, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी जो गैबन शाह की मज़ार है इसी रोड पे जो है ना SSP ऑफिस जो है ना स्पेशल ब्रांच का बना हुआ है, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रैकिंग ID से अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद जो है ना आपने जब प्रोसीड हो जाए तो आपने वहाँ से जाके अपना लेटर, सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट स्पेशल ब्रांच का रिसीव कर लेना है। अगरचे आपको थाना जात नहीं बोल रहा तो आप अगर एहतियातन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहे, सिर्फ आपको एफिडेविट का जो खर्चा आएगा वो आएगा, बाकी तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। इसके अलावा आज की हमने वीडियो में बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने इस पर एक वीडियो बना ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।